Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, all viewers and all subscribers. आज की इस वीडियो में कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करनी है, कुछ अहम बातें आपको बतानी हैं, कुछ बुनियादी असूल जो कि आम तौर पे बहुत सारे आमिल हजरात भी नहीं जानते, पब्लिक भी नहीं जानती, हमारे आम सादा लोग भी नहीं जानते। और उस वजह से फिर ये भी कहा जाता है कि अमल असर नहीं करता, अमल काम नहीं करता, दम करते हैं या करवाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ये कहा जाता है। क्योंकि हमें उस असूल की आगाही नहीं है, हमें वो चीज़ पता नहीं है। या तो हमारे बड़े साथ कब्रों में लेकर चले गए, तो या फिर जिन्होंने किताबों में लिखा उन्होंने सही तरीके से बात को खोल कर लिखा ही नहीं। रूहानी इलाज में दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पहला तरीका है तावीज़ात, नक्श, और उसका भी एक पूरे का पूरा फार्मूला है, उसका एक पूरे का पूरा मेथड है। कौन सा नक्श बनाने के लिए, कौन सा तावीज़ बनाने के लिए कौन सा वक्त सही है, और उसके लिए कौन सा कलर सही है, कौन सा बहूर जलाना चाहिए, उसकी स्याही किस तरह से तैयार होगी, उसकी स्याही का जो कलर है, उस कलर के जो मोकलात हैं उनको, उनका असर तावीज़ में शामिल किस तरह से करना है, तावीज़ बनाने के बाद कौन सी चीज़ पढ़ी जाए कि तावीज़ जो है वो असरदार बने, उसकी पावर एक्टिव हो, ये भी एक पूरे का पूरा मेथड है। दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है पानी के ऊपर दम। पानी के ऊपर दम करके मरीज़ों को पिलाया भी जाता है, बाज़ दफ़ा पानी के ऊपर दम करके मरीज़ों को दिया भी जाता है, और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए बोतलों में दमशुदा पानी बोतलों में भर के दिया भी जाता है। इसी हवाले से मैंने आज बात करनी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं। पानी को दम करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ असूल हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं, जब हम उनको इग्नोर कर देते हैं कम इल्मी की वजह से, तो फिर वो चीज़ फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। नंबर वन, जो मेन पॉइंट है कि जब पानी किसी को दिया जाता है, ये जी 7 दिन इस्तेमाल करें, ये 11 दिन इस्तेमाल करें, मोस्टली ज़्यादातर बल्कि 99% वो पानी दिया जाता है प्लास्टिक बॉटल्स में। जबकि प्लास्टिक बॉटल्स में पानी को इतनी देर तक रखना सरासर गैर मुनासिब है, ये किसी तरीके से भी दुरुस्त नहीं है। पानी के जायके में फ़र्क आ जाता है, पानी में स्मेल पैदा हो जाती है, और अगर आप उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं, हमने तो ये सारे तजर्बात करके देखे हैं ना, अगर आप उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें कितने जो हैं वो जरासीम, कितने बैक्टीरियाज उसमें पैदा हो जाते हैं इतने दिन पानी को प्लास्टिक बॉटल्स में रखने के लिए। इसीलिए जो ड्रिंक्स बनती हैं, जो जूसेस बनते हैं, जो दूसरी बॉटल्स होती हैं, प्रीजर्वर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो इसी वजह से यूज़ होते हैं। वो भी नुकसानदेह है, वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम बात करें पानी की। पानी के ऊपर दम किया गया, पानी को प्लास्टिक के बोतल में डाल दिया गया, और फिर वो पानी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन के लिए, इवन के कुछ लोगों को देखा कि 3-3 महीने इस्तेमाल के लिए पानी दे रहे हैं, और उनकी इल्मी काबिलियत ये है कि पानी वो दे रहे हैं प्लास्टिक बॉटल्स में। अब इस दौरान अगर उस पानी में स्मेल पैदा हो गई तो पीर साहब अपने आप को मज़ीद चमत्कारी बाबा शो करने की कोशिश करेंगे कि ओहो, इसका मतलब है चीज़ों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है और उन्होंने इस तरह से किया, अब तुम्हारे ऊपर जो असर था वो और सख्त हो गया, इसलिए दोबारा से आओ,
اتنے پیسے دوبارہ لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو، پھر میں اس سے اگلا علاج کروں گا۔ اور وجہ کیا بنی؟ صرف اور صرف نااہلی، کہ پلاسٹک بوٹل کی وجہ سے پانی میں پرابلم ہو رہی ہے۔ پانی اگر اس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے دینا ہو تو ہمیشہ شیشے کی بوٹل میں، شیشے کے جار میں اس کو رکھا جا سکتا ہے، یا اس سے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے اسٹیل کا برتن، لیکن سب سے اتھینٹک یہ ہے کہ شیشے کے برتن میں رکھا جائے، یا مٹی کے برتن میں اس کو سیف رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری مسٹیک، دوسری چیز جو پانی دم کر کے دینے والے بابوں کو بھی نہیں پتہ، اور عام جو عوام ہے، عام طور پہ بھی لوگ اپنے لیے گھر میں پانی دم کر کے پیتے ہیں، فیملی میں بچوں کو پلایا جاتا ہے، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ نظر بد سے جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہو، وہ کسی بھی معاملے میں ہو، پانی کے اوپر کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، پانی کے اوپر کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے دم کرنا ہے، پانی کے اوپر کسی بھی عمل سے دم کرنا ہے، تو اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو غلط چیز ہے اس کو صحیح کر لیں آج سن کے۔ موسٹلی لوگوں نے بوتلیں بند کر کے رکھی ہوتی ہیں، اور پانی کو جب اپنے وہ عمل پورا کر لیتے ہیں تو بوتل کا ڈھکن کھول کے اس کے اندر چند پھونکے ماری، اور بعض لوگ اسے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ پانی میں جو ہے وہ اپنا تھوک مکس کر دیتے ہیں، جو کہ غلط چیز ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ پانی دم کرنے والا جو شخص ہے اس کو اپنی صفائی کا، اسپیشلی اپنی ماؤتھ واشنگ کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ وہ دن میں کم از کم 2 ٹائم جو ہے وہ پراپر برش استعمال کرے، یا پھر اگر مسواک استعمال کرتا ہے تو وہ کوئی اچھی مسواک استعمال کرے، جس طرح نیم کی مسواک ہو گئی، تاکہ اس کے اپنے منہ کے اندر کوئی نیگیٹو جراثیم موجود نہ رہے۔ اب جو بندہ اس بات کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے کام کی ہے اگلی بات، اور وہ اگلا کام کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ پانی ہماری جو آواز کی جو سگنل ہے ان کو کیچ کرتا ہے، پانی ہماری آواز کو سنتا ہے، لہٰذا پانی آپ نے بوٹل میں دم کرنا ہے، گلاس میں دم کرنا ہے، جگ میں دم کرنا ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ اس بندے کو چاہیے کہ اپنی صفائی کا، اپنے منہ کی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھے، ٹھیک ہے، واش کرتا رہے اپنے منہ کو، تاکہ کوئی نیگیٹو جراثیم نہ پیدا ہو۔ اس کے بعد دم جب بھی کیا جائے گا، یہ طریقہ سراسر غلط ہے کہ آپ بوتل کو آپ نے بند کر کے رکھا ہے اور آپ اس کے اوپر پڑنے کے بعد اس کو کھول کے اس کے اندر آپ پانی کے اندر پھونکے مار رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پانی گلاس میں ہے، بوتل میں ہے، جگ میں ہے، جس چیز میں بھی ہے، اس کو اپنے منہ کے قریب رکھیں، اس طریقے سے کر کے جیسے آپ، اور کنسیپٹ یہ رکھیں جب آپ پڑھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کسی کو کوئی چیز بتا رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی چیز سنا رہے ہیں، اور آپ کے منہ کے وہ اتنا قریب ہو کہ ساتھ نہ جڑے، لیکن آپ کی آواز اتنا قریب ہو کہ جس طرح آپ نے کسی کو اپنی آواز سنانی ہے وہ آواز سنیں، اس طریقے سے پڑھیں، پھر پانی کے اوپر دم کریں۔ اور اگر آپ نے اس طرح سے پانی رکھ کے پڑھا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس میں نہیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پر اثر ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے 80% اثر نہیں ہوتا کہ پڑھتے رہے اس کے بعد جو ہے وہ پانی کو پکڑ کے اس کے اوپر کرنا شروع کر دیا، تو 80-90% اس طریقے سے اثر نہیں ہوتا۔ جب پانی آپ کی آواز کو سنے گا، اس کے سگنلز کو کیچ کرے گا، پانی کو جب آپ کا مقصد پانی کے اندر کنورٹ ہوگا، پانی کے اندر ٹرانسفر ہوگا کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، آپ اس پانی میں جو انرجی ڈال رہے ہیں، جس چیز کی آپ اس کو کمانڈ دے رہے ہیں وہ ہے کیا، کون سی چیزوں کو جا کے اس نے اندر سے ریموو کرنا ہے،
کون سی چیزوں کو اس پانی نے جا کے اندر سے ایکٹیو کرنا ہے، جب تک آپ اس کو وہ سنائیں گے نہیں، آپ کے عمل کا، آپ کے دم کا، آپ کی پڑھائی کا پراپر اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو بھی عمل کریں، جس طریقے سے بھی کریں، تو پانی میں تھوک پھینکنا غلط ہے۔ اپنے منہ کی صفائی رکھتے ہوئے دم کریں اور اس طریقے سے دم کریں، تو انشاءاللہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ واضح طور پہ سامنے آتا ہے، اور اس کا اثر انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا اور مریضوں کو بھی پتہ چلے گا۔ اچھا، پھر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے عامل حضرات کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دم کرتے ہیں تو اس کے اثرات کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر بھی ہوتے ہیں، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ تو اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقہ ضرور دیتے رہیں۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کو اس عمل کی نظر نیاز کا، اس کے موکلات کی نظر نیاز کا، اس کا صدقہ اور اس کا سارا فارمولہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے دنوں کے مطابق اس کا صدقہ کریں، نہیں پتہ تو پھر آپ شیئر کریں گے تو میں آپ کو بتا سکوں گا۔ پہلی چیز، صدقہ ضرور دیتے رہیں۔ دوسری چیز، جب کسی کے لیے دم کرتے ہیں، اگر پانی دم کرتے ہیں، اس پانی میں سے تھوڑا سا دوسرے برتن میں نکال کے خود بھی پی لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو پاور ہے اس عمل کی، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ ان اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ گھروں میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا کسی اور فرد کے لیے پانی دم کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے، وہ اگر اس میں سے تھوڑا سا نکال کے پہلے خود بھی پی لیں تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ کلام پاک جو بندہ پڑھ رہا ہے، جو دم کر رہا ہے، اس کو بھی اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا۔ اس کی بھی جو اندرونی ہے کیفیت، اس کی جو روحانیت ہے، وہ بھی اس سے بہت زیادہ سٹرونگ ہوگی، اور مریض کی طرف سے وہ نیگیٹو اثرات، وہ نیگیٹو انرجی آپ کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔